بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں سید اختر امام رضوی صاحب کے گھر میں، اور ہمارے پاس اس وقت تشریف فرمایا ہیں جناب منظر امام رضوی صاحب، جنہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر وقت جو ہے نا وہ سرکار کے ساتھ گزارا ہے، اور ہم ان سے درخواست کریں گے کہ وہ ان کی ہمہ پہلو شخصیت کے بارے میں کچھ بتائیں۔ سید منظر امام رضوی صاحب۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نجمی صاحب، بہت شکریہ، بہت مہربانی کہ آپ نے مجھے اتنی بڑی شخصیت کے بارے میں کچھ کہنے کا موقع فراہم کیا۔ یقیناً یہ مجھ جیسے کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ حضرت سید اختر امام رضوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ہمہ جہت شخصیت ہیں، اور ان کی شخصیت جو ہے وہ ان کے بہت سارے پہلو ہیں جن پہ اگر ہم بات کرنا شروع کریں تو اس کے لیے بہت سارا وقت چاہیے۔ آپ نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ علم و ادب میں گزاری، اور اس میں سماجی خدمات بھی ہیں، اس میں مذہب کے حوالے سے بھی بہت سارے سلسلے ہیں۔ ان کی ریڈیو براڈ کاسٹنگ بھی 35 سال کے عرصے پہ محیط ہے، پھر ٹیلی ویژن کا ان کا ایک بہت اسٹرانگ ریفرنس ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جتنی بھی یہ ساری جہتیں ہیں، اس میں جو سب سے زیادہ مضبوط ہمیں حوالہ نظر آتا ہے وہ اپنے پوٹھوہار سے محبت ہے، اپنے لوگوں سے محبت ہے، اپنی زبان سے محبت ہے، اپنے اقدار سے، اپنے لوک ادب لوک داستان سے۔ اور پھر جب یہ محبت عروج پہ پہنچتی ہے، جب اختر امام رضوی صاحب ایک بہت بڑا ریفرنس بن جاتے ہیں کہ کوئی بھی پوٹھوہار کے حوالے سے لکھنے والا، تحقیق کرنے والا، خواہ وہ اس خطہ سے تعلق رکھتا ہو یا ملک پاکستان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتا ہو یا دنیا کے کسی ملک سے تعلق رکھتا ہو، اس کو پتہ تھا کہ میں نے جب بھی پوٹھوہار کی تاریخ، اس کی زبان، اس کی ثقافت، اس کے لوک ادب پہ بات کرنی ہے تو مجھے پہلے اختر امام رضوی سے ملنا ہوگا۔ یعنی پوٹھوہار اور اختر امام لازم ملزوم بن چکے تھے اس وقت۔ میں اختر امام صاحب سے میرا رشتہ بھی ہے، میرے سگے ماموں، میرے سسر، اور زندگی کا سلیقہ ان سے سیکھا، لیکن اس حوالے سے میری بدقسمتی رہی ہے کہ میں اختر امام صاحب کو جسے ہم کہتے ہیں باقاعدہ ملنا، وہ ان کی زندگی کے آخری میں سالوں میں 2-3 سالوں میں ان سے میری بہت زیادہ قربت ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں مختلف اداروں میں پڑھتا رہا، پہلے کالجز میں، پھر یونیورسٹیز میں، پھر غم روزگار میں نکل گئے۔ پہلے میں جنوبی پنجاب اور پھر اس کے بعد دبئی مجھے جانا ہوا اسی سلسلے میں۔ ان وجوہات کی بنیاد پر مجھے ان کی قربت جو ہے نا ان کی زندگی کے آخری 2-3 سالوں میں میسر آئی۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ جب ان کی شخصیت یا ان کا کام یا ان کے جو علمی ادبی حوالے ہیں، انہوں نے ان کو اس نہج پہ پہنچا دیا تھا کہ پوٹھوہار کے حوالے سے کوئی بھی اگر کسی قسم کا کوئی کام کرنا چاہتا تھا تو اس سے اختر امام رضوی صاحب سے رجوع ضرور کرنا پڑتا تھا۔ اور ادب کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے وہ ایک ایسے آئیکن بن چکے تھے کہ کوئی بھی اخبار، کوئی بھی جریدہ ایسا نیشنل یا انٹرنیشنل نہیں ہوتا تھا جس میں ان کی خبر یا ان کا حوالہ روزانہ کی بیسس پہ نہیں آتا تھا، لیکن ان کی زندگی کا جو سب سے مضبوط جو حوالہ تھا اس کو بھی جس نے متاثر کیا، اور اسی پہ میں چاہوں گا کہ میں تھوڑی سی بات کروں کہ ان سب مضبوط حوالوں کے ہوتے ہوئے شہرت، عزت، نام، علم و ادب میں ایک بہت بڑا قد کاٹ، ادبی حلقوں میں بہت زیادہ عزت، کوئی پروگرام ان کے بغیر انعقاد پذیر نہیں ہوتا تھا، ہر کوئی چاہتا تھا وہ میرے پروگرام میں آئیں، اور وہ عزت سمجھتا تھا اس کے لیے۔ پوری دنیا میں ان کو پوٹھوہار کے حوالے سے بلایا جاتا تھا۔ وہ انگلینڈ گئے، سری لنکا گئے، جاپان گئے، انڈیا،
ہر جگہوں پہ بڑی بڑی جو لسانی کنفرنسز تھیں لینگویج کے حوالے سے، وہاں پہ وہ گئے، لیکن ان سب دنیاوی اور مضبوط حوالوں کو بھی جس حوالے نے متاثر کیا وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا غم تھا۔ اور میں نے دیکھا ان کی زندگی کے جو آخری ایام تھے یا آخری سال تھے، اس وقت میں نے دیکھا نا، لیکن وہ اس سے بہت پہلے اپنے آپ کو کلی طور پہ اپنے آپ کو پاک امام حسین علیہ السلام کی عزاداری، ان کے ذکر، ان کی تعلیمات کے فروغ کے جو سلسلے ہیں اس کے لیے وقف کر چکے تھے۔ اور حتیٰ کہ ابھی ہم جس بیٹھک میں بیٹھے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک 19ویں گریڈ میں ایک آدمی ریٹائر ہوتا ہے اور اس کی بہت اچھی تنخواہ بھی ہے، سارا کچھ، لیکن یہاں پہ آپ جو دیکھ رہے ہیں لوازمات، جو فرنیچر، یہ بڑا پرانا ہے۔ اور اسی طرح ان کے سارے گھر کا سلسلہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ہر چیز امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے لیے وقف کر دی تھی۔ اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہر کسی کو کہ جب بھی شعور بیدار ہوتا ہے نا، تو اس وقت ایک انسان اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کائنات کی اگر کوئی سچائی ہے، جو سب سے بڑی سچائی ہے، وہ سچائی حسین علیہ السلام کی ذات ہے، ان کی تعلیمات ہیں۔ اور واقعہ کربلا سے جو ہم اخذ کرتے ہیں، جو واقعہ کربلا کا جو فلسفہ ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنا ہی کامیابی ہے۔ تو پھر میں نے یہ دیکھا کہ وہ روحانیت میں بہت آگے نکل کے، کیونکہ یہ تو خود سرکار کا وعدہ ہے کہ جو میری طرف ایک قدم آتا ہے میں اس کی طرف 10 قدم جاتا ہوں۔ پاک محمد و آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات کو ہر وقت عام کرنا، کریا گاؤں جا کے اس ذکر کو شروع کرنا۔ پھر جتنے بھی ہمارے پوٹھوہار میں اختر امام صاحب کہا کرتے تھے کہ آپ پوٹھوہار میں جس جگہ پہ بھی کھڑے ہو جائیں، آپ کے آگے بھی کوئی دربار ہوگا، آپ کے اس طرف بھی اور پیچھے بھی کسی نہ کسی ولی فقیر کا دربار ہوگا۔ اتنے یہاں پہ فقراء ہیں۔ جس طرح ملتان کو سرزمین اولیاء کہا جاتا ہے، اسی طرح وہ کہتے تھے پوٹھوہار جو ہے وہ سرزمین فقراء ہے۔ تو پھر جتنے چیدہ فقراء تھے، شاہ زین سرکار، شاہ نظر دیوان بری امام سرکار، اور اس طرح کے جتنے بھی فقراء تھے، وہاں پہ جا کے انہوں نے اس ذکر کی محفلیں کروانا شروع کی، اور وہ ہر وقت اسی ذکر میں سرشار نظر آتے تھے۔ اور میں نے یہ بھی کیفیت دیکھی کہ ہر وقت وہ روتے تھے، اور گھر سے نکلتے تھے تو روتے تھے۔ میں نے ایک دفعہ کہا کہ یہ سرکار آپ ہر وقت روتے کیوں؟ تو کہتے ہیں میں صرف اس لیے روتا ہوں کہ کوئی مجھ سے پوچھے کہ تم کیوں روتے ہو، پھر میں اسے بتاؤں گا کہ میں کیوں روتا ہوں۔ تو یہ امر اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اتنا بڑا علمی، ادبی، ثقافتی، سماجی قد کاٹ ہونے کے باوجود بھی پاک امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جھکے ہوئے نظر آتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ بیٹا یہ اس کائنات کا واحد دربار ہے کہ جہاں پہ کوئی اپنے آپ کو جتنا جھکاتا ہے سرکار اس کو اتنا ہی بلند کرتے ہیں۔ تو اس حقیقت کو وہ پا چکے تھے۔ اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں ایک جو ہے نا وہ ان کی شخصیت کا جائزہ لیتے ہوئے یا اس پہ میں بات کرتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی شخصیت کے جہاں بہت زیادہ پہلو تھے، وہاں پہ جو سب سے مضبوط ترین ان کی شخصیت کا حوالہ تھا وہ پاک محمد و آل محمد علیہ السلام کی مودت تھی، اور حسین علیہ السلام کا وہ غم تھا، کربلا والوں کے غم کی وہ تڑپ تھی کہ وہ ہر وقت روتے رہتے تھے۔
اور ان کا رونا جو ہے وہ ایک بڑی جلالی کیفیت کا ہوتا تھا۔ ان کا ایک شعر بھی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ کبھی تو کچھ دھیمے سروں میں بھی کہو اختر، کبھی تو کچھ دھیمے سروں میں بھی کہو اختر، یہ کیا کہ روتے ہوئے بھی جلال میں رہنا۔ تو وہ ایسی محفلوں کی زینت ہوا کرتے تھے، کیونکہ جب آپ خضوع اور خشوع کے ساتھ اور نیت کے ساتھ پاک امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کرتے ہیں، ان کے مصائب پہ آنسو بہاتے ہیں، ان کے فضائل پہ آپ جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں، تو یہ میرا ایمان ہے کہ جو آپ کا ایک حقیقی خد و خال ہوتے ہیں نا کسی کے، وہ یکسر تبدیل ہو جاتے ہیں اور اس کے چہرے پہ ایک رونق آ جاتی ہے۔ تو ویسے بھی خوش شکل تھے اختر امام صاحب، خوبصورت ان کا جو ہے وہ ان کی رنگت تھی اور وہ سارے سلسلے تھے، اور اس پہ پھر وہ کہتے ہیں نا کہ اور پھر اس پہ یہ غم ہے، اور اس کی پھر اپنی ایک خوبصورتی اور اپنا ایک سلسلہ۔ تو اسی سلسلے میں جو ہے پھر بابا جی نے سرکار کے حوالے سے بہت زیادہ کلام بھی لکھا، وہ بھی اگر آپ کہتے ہیں تو میں ایک سنا دیتا ہوں ان کا ایک یادگار کلام، اور اسی پہ میں چاہوں گا کہ میں اپنی بات کو بھی اختتام دوں۔ یہ ان کی زندگی کا جو ہے نا آخری کلام ہے، اس لیے میں یہ کہتا ہوں وثوق کے ساتھ آخری کلام ہے کہ یہ میں ان کو لے کے جا رہا تھا ایک نجی ٹیلی ویژن میں، محفل مسالمہ تھی، تو جب میں روات پہنچا تو ڈرتے ڈرتے، کیونکہ ان سے کم ہی بات ہوتی تھی، ڈر لگتا تھا، ذرا جلالی جو ہے وہ شخصیت تھے، تو میں نے ان سے ڈرتے ڈرتے پوچھا، سردیاں تھیں، میں نے کہا سرکار وہاں پہ آپ کون سا کلام پڑھیں گے؟ تو انہوں نے اپنا ایک کلام مجھے سنایا کہ میں یہ پڑھوں گا، تو میں نے وہ کہہ دیا فلو میں نے کہا جی یہ تو بڑا پرانا ہے، آپ یہ کئی جگہ پہ سنا چکے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے مسکراتے ہوئے مجھے ایسے گال پہ تھپکی دی اور کہتے ہیں بیٹا جس طرح قرآن کی آیات کبھی پرانی نہیں ہوتی، اسی طرح پاک محمد و آل محمد کی شان میں کہے لفظ کبھی پرانے نہیں ہوتے، یہ ہمیشہ تر و تازہ رہتے ہیں۔ لیکن چلو تم نے خواہش ظاہر کی ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اسلام آباد پہنچنے تک کچھ لکھ دوں۔ تو یہ ان کا ایک خاصہ بھی تھا، لوگ سب جانتے ہیں کہ وہ جب یہ سڑکیں کچی تھیں، یہاں پہ گڑھے تھے، ہموار نہیں تھی، تو وہ ویگنوں میں بیٹھ کے بھی اسکرپٹ لکھ لیتے تھے، ان کو اتنا وہ دسترس تھی لکھنے میں، تو وہ لکھنا شروع ہو گئے۔ پھر میں نے بھی ان کو ڈسٹرب نہیں کیا، اور جب اسلام آباد ہم پہنچے مشاعرے میں تو مجھے نہیں پتہ تھا کہ انہوں نے کچھ لکھ لیا، لیکن مجھے اس وقت پتہ لگا جب وہ مشاعرہ شروع ہوا تو نصیر الدین نصیر صاحب اس کی صدارت کر رہے تھے، تو نصیر الدین نصیر صاحب نے یہ کہا کہ نہیں میں پہلے پڑھوں گا، اختر امام میرا برائے میرے بعد پڑھ سی، میں آپ کو پتہ ہے کہ حفظ مراتب شاعری میں جو آخر میں پڑھتا ہے وہ سب سے سینئر جانا جاتا ہے، تو لیکن اختر امام صاحب نے کہا کہ نہیں میں پہلے پڑھوں گا، باہر انہوں نے پہلے پڑھا اختر امام صاحب نے۔ تو وہ اس طرح تھا کہ منقبت ہے کہ رہے ثبات میں ایسا سفر حسین کا ہے، رہے ثبات میں ایسا سفر حسین کا ہے، بقا کے نام کا ہر ایک نگر حسین کا ہے، اور کسی پہ بھی کسی مسلک کی کوئی قید نہیں، کسی پہ بھی کسی مسلک کی کوئی قید نہیں، جو درد مند ہے دل اس میں گھر حسین کا ہے، اور بلندیوں سے کہو اب کدھر سے نکلو گی، بلندیوں سے کہو اب کدھر سے نکلو گی، ہر آسماں کا سر خم ہے در حسین کا ہے، اور میرے حروف میری شاعری میرا وجدان، میرے حروف میری شاعری میرا وجدان، خدا کی دین ہے پر بیشتر حسین کا ہے،
اور فرشتے کھول کے میرے کفن کو سوچتے ہیں. یہ حاصل کلام یہ شعر ہے کہ فرشتے کھول کے میرے کفن کو سوچتے ہیں، نشان درد تو ہوگا اگر حسین کا ہے. نشان درد تو ہوگا اگر حسین کا ہے. اور حسین و منی کی تفسیر یوں کرو اختر، شجر رسول کا ہے اور ثمر حسین کا ہے. تو میں نے شروع میں یہ کہا ناظرین کہ جتنا بھی وقت مجھے دیا جائے یا کسی بھی ایسے شخص کو کہ جو اختر امام صاحب سے ملتا رہا ہو، ان کے ساتھ بیٹھتا رہا ہو، پھر اس کے لیے وقت کم پڑ جاتا ہے، باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. ان کی شخصیت بڑی ہمہ جہز شخصیت تھی اور ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور مولا پنجتن پاک علیہ السلام ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور انہوں نے جو علم و ادب کے لیے بالعموم اور پٹھوہار کے لیے بالخصوص اور پھر بہت ہی بالخصوص پاک امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے مشن کے لیے جو تحریکیں شروع کیں، ان کو کسی حتمی شکل تک اللہ تعالی ہمیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں آخر میں جناب طارق اقبال نجمی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور یہاں پر وہ تشریف فرما ہوئے. بہت شکریہ. شاہ صاحب ایک چیز کا میں ذکر کروں گا. جی ان کا ایک بڑا مشہور عالم قطع ہے، خدا جب اوج کمال دیتا ہے. تو اس کا میں عینی شاہد ہوں کہ میں ایک دفعہ مجھے اتفاق ہوا لکھنؤ میں، ایک بہت بڑی مجلس تھی وہاں پہ، جو مرکزی امام بارگاہ ہے لکھنؤ کا، وہ دنیا کا سب سے بڑا امام بارگاہ ہے اور ہزاروں نہیں لاکھوں وہاں پر لوگ ہوتے ہیں. تو بہت مشہور ایک شاعر ہیں وہاں پر، بلال ان کا نام، پورا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، بلال. انہوں نے جب سرکار کا ایک قطع پڑھا نا، یہی خدا جب اوج کمال دیتا ہے، تو میں چاہوں گا کہ وہ قطع آپ اپنی زبان سے وہ ارشاد فرمائیں. مجھے اس کا ایک ہی شعر یاد ہے کہ خدا جب اوج کمال دیتا ہے، اوج کمال دیتا ہے تو اس کو حسین کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. حسین کی چوکھٹ پہ ڈال دے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اصل میں آپ کو سے کہنا چاہتا ہوں اور ناظرین سے بھی کہ جب بھی پاک امام کا اسم اعظم آتا ہے نا، تو میں اپنی جذبات پہ میں کنٹرول نہیں رکھ سکتا. تو مجھے یہ ان کا پورا قطع تو یاد نہیں ہے. ایک قطع میں ان کا اور سنائے دیتا ہوں بسم اللہ بسم اللہ. جو بہت مشہور ہوا اور جس طرح آپ نے انڈیا میں اور ساری پوری دنیا میں یہ پڑھا جاتا ہے کہ کربلا کی خاک پہ کیا آدمی سجدے میں ہے. کربلا کی خاک پہ کیا آدمی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے، زندگی سجدے میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک سجدہ جو علی کا رہ گیا تھا وقت فجر، ایک سجدہ جو علی کا رہ گیا تھا وقت فجر، سید الشہداء یقیناً اب اسی سجدے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سید الشہداء یقیناً اب اسی سجدے میں. بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی. شکریہ جی.